الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد 19ویں پارے کا 16واں رکوع سورہ نمل کا آغاز ہو رہا ہے۔ نمل کہتے ہیں چیونٹی کو۔ اس صورت میں چیونٹی کا ذکر آئے گا، جس کی وجہ سے اس صورت کا نام سورہ نمل ہے۔ طاسین یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے معنی اللہ ہی کو معلوم ہے۔ تلک آیات القرآن یہ قرآن کریم کی آیات ہیں جو واضح کتاب ہے، اور یہ کتاب ہدایت بھی ہے اور مومنوں کے لیے خوشخبری بھی ہے۔ مومن کون سے؟ الذین یقیمون الصلاۃ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، زینا لہم اعمالہم ان کے لیے جو ان کے اعمال ہیں، یعنی جو ان کے رسم و رواج ہیں، وہ ہم نے خوبصورت بنا کے پیش کر دیے، وہ انہی رسم و رواج میں بھٹکتے پھرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے برا عذاب ہے اور آخرت میں نقصان ہے۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ یہ آپ کو جو قرآن کریم دیا گیا ہے، مِن لَدُنْ حکیم علیم یہ اس ذات کی طرف سے ہے جو حکیم بھی ہے، علیم بھی ہے، ہر چیز کی حکمت بھی جانتا ہے اور علم بھی اللہ کے پاس ہر چیز کا موجود۔ آگے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا مختصر سا واقعہ بیان فرمایا، جو 16ویں پارے میں بھی گزر چکا ہے، 9ویں پارے میں بھی گزر چکا، کہ موسیٰ علیہ السلام مدین سے یعنی اپنے سسرال سے مصر جا رہے تھے، تو رات کے اندھیرے میں راستہ بھول گئے اور سردی بھی زیادہ تھی، تو دونوں میاں بیوی بیٹھے ہوئے تھے، تو اچانک دور ایک آگ چمکتی ہوئی نظر آئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا، انی آنست نارا میں آگ دیکھ رہا ہوں، میں وہاں جاتا ہوں، یا تو کوئی خبر لے آؤں گا اور یا کوئی وہاں سے آگ کا شعلہ لے آؤں گا کہ لکڑیاں جلا کر رات کو ہم سردی سے بچ جائیں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو وہ آگ تو نہیں تھی، وہاں تو اللہ کے انوارات کی تجلیاں تھیں، تو غیب سے آواز آئی کہ انبورک من فی النار کہ جو اس آگ میں ہے، جو نظر آ رہی ہے، اس میں تو برکتیں ہیں اور اس کے ارد گرد بھی بہت برکتیں ہیں، اور اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو اللہ نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم یہ جو آواز آپ سن رہے ہو یہ اللہ ہے، یعنی میں اللہ ہوں، غالب ہوں، حکمت والا ہوں، لہذا اپنے عصا کو پھینکیے۔ جب زمین پہ پھینکا تو وہ ایک بڑا اژدہا بنا، تو آپ پیٹ پھیر کے بھاگ پڑے، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ رہے تھے، تو اللہ نے فرمایا، یا موسیٰ لا تخف اے موسیٰ ڈرو نہیں، انی لا یخاف لدی المرسلون جو میرے رسول ہوتے ہیں نا وہ ڈرا نہیں کرتے، لہذا ڈرو نہیں۔ ہاں جو ظالم ہیں اور وہ نیکیوں کو بدل دیتے ہیں، یعنی نیکی کی بجائے برائیاں کرتے ہیں، تو وہ ڈرا کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی برائی کے بعد نیکی بھی کر لے تو اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا۔ پھر فرمایا اپنے ہاتھ کو ذرا اپنے بغل میں ڈالیے، وہ سفید چمکدار ہو کے نکلا، تو اللہ کہتے ہیں فی 9 آیات 9 معجزات جو اللہ نے دیے تھے موسیٰ علیہ السلام کو، ان میں سے 2 یہ ہیں، اور فرمایا کہ فرعون اور اس کے قوم کے پاس جو بڑے نافرمان ہو چکے، اور جب ان کے پاس ہماری نشانیاں پہنچیں، یعنی یہ معجزات پہنچے، تو بجائے اس کے کہ اللہ کے رسول کو مان لیتے، کہنے لگے یہ تو جادو ہے، وجاہدوا بہا جھگڑا شروع کر دیا
اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں پتہ تھا کہ یہ ظالم ہیں اور یہ چڑھائی کر رہے ہیں، تو پھر دیکھ ان فسادیوں کا انجام کیا ہوا۔ بس اتنا مختصر سا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا بیان کر کے اللہ فرماتے ہیں ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو بھی علم عطا کیا۔ جب علم ملا تو انہوں نے تکبر نہیں کیا کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، بلکہ ان دونوں نے کہا الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کی، یعنی ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، جس نے اپنے مومن بندوں میں سے اکثریت پر ہمیں فضیلت دی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر سلیمان علیہ السلام کو ان کے والد داؤد علیہ السلام کا وارث بنا دیا، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، علمنا منطق الطیر، مجھے پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی، یعنی پرندے کی بات میں سمجھ جاتا ہوں اور مجھے ہر چیز کا علم دیا گیا۔ ان ھذا لہو الفضل المبین، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے مجھ پر۔ پھر ایک دن سلیمان علیہ السلام نے لشکر کو جمع کیا، جنات بھی تھے، انسان بھی تھے، پرندے بھی تھے، ان کے گروہ بنائے گئے۔ اب یہ چل رہے ہیں بڑی شان و شوکت کے ساتھ، یہاں تک کہ ایک جگہ چیونٹیوں کی بیل آئی، تو وہاں ایک چیونٹی نے دوسری چیونٹیوں سے کہا کہ اے چیونٹیوں ادخلوا مساکنکم، اپنی بیل میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کا لشکر لا شعوری میں تمہیں روند نہ ڈالے۔ جان بوجھ کے تو نہیں کریں گے، لیکن زمین پہ نظر جو نہیں آتی چیونٹی، تو چلتی چلتی کے پاؤں کے نیچے نہ آ جائیں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے یہ بات سن لی تو فتبسم ضاحکا من قولها، چیونٹی کی اس بات پر سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے۔ مسکرانا انبیاء کی سنت ہے، کہے لگا کے ہنسنا یہ انبیاء کی سنت نہیں، مسکرانا انبیاء کی سنت۔ تو اب سلیمان علیہ السلام نے کہا ربی، اے میرے رب، اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، مجھے توفیق عطا فرما کہ میں ان نعمتوں پر آپ کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھے دی اور میرے والدین کو دی، اور مجھے توفیق دے کہ میں ایسے نیک عمل کروں جس سے آپ راضی ہو جائیں، اور مجھے اپنی رحمت کے ذریعے سے اپنے نیک بندوں میں داخل کر دے۔ کیونکہ جنت میں جب لوگ جائیں گے تو گروہوں کی شکل میں جائیں گے، گروپ کی شکل میں، جہنم میں بھی گروپ کی شکل میں جائیں گے۔ اس لیے انبیاء یہ دعا مانگا کرتے، اور ہمیں بھی حکم ہے دعا مانگو کہ اے اللہ نیک لوگوں میں شامل فرما تاکہ ان کے ساتھ مل کر ہم جنت میں چلے جائیں۔ جس طرح سورہ فجر کے آخر میں ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اب ان کے ساتھ مل کے جنت میں چلے جاؤ۔ تو یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام بھی دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما۔ واقعہ تو آگے تفصیلی ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں ہوگا، یہاں مختصر سی ایک دو باتیں سمجھ لیجئے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے کسی بندے کو بھی کسی بھی جانور یا پرندے کی بولی سکھا دیتا ہے، اللہ سکھا سکتا ہے۔ نبی کو اللہ سکھائے تو یہ معجزہ ہے، ولی کو سکھائے تو یہ کرامت ہے۔ آج کل کے دور میں بعض لوگ فیس بکی علامہ بنے ہوئے ہیں جو ایسی باتوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جی کہ کوئی اللہ کا ولی شہد کی مکھی سے باتیں کرے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے کیسے سمجھ آئے گی؟ اور بھائی اگر سلیمان علیہ السلام پرندوں سے باتیں کر سکتے ہیں، ان کی باتیں سمجھ سکتے ہیں، تو اللہ اپنے ولی کو بھی یہ کرامت دے سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور ایک چیز یہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ جب نعمت عطا کرتا ہے تو تکبر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ سے شکر کی توفیق مانگنی چاہیے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر شکر بھی نہیں ادا ہو سکتا، اللہ توفیق دیں گے تو شکر ادا ہوگا۔ اور تیسری بات یہ سمجھ لیں، کبھی بھی یہ دعویٰ نہ کریں کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں، کبھی نہ سمجھیں، لاکھوں شاگرد آپ کے ہوں، لیکن یہ کبھی نہ سمجھے کہ مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ سورہ یوسف میں ہم پڑھ چکے ہیں وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے۔ ایک آدمی تھا، اسے قرآن پر بڑی مہارت تھی، تو ایک دن اس نے یہ چیلنج کر دیا کہ قرآن میں سے جہاں سے جی چاہے مجھ سے سوال پوچھو۔ اللہ کو یہ ادا پسند نہیں ہے، اس طرح کے چیلنج نہیں کرنے چاہیے۔ ہم تو سیکھنے والے ہیں، کیا پتہ کس کا علم مجھ سے زیادہ ہو۔ اس عالم نے چیلنج کر دیا،
ایک عام آدمی کھڑا ہو گیا، اس سے کہا جی اچھا یہ بتائیں کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر جب جا رہا تھا تو ایک چونٹی بولی تھی کہ اے چونٹیوں بل میں گھس جاؤ، وہ جو چونٹی بولی تھی وہ مذکر تھی کہ مؤنث تھی؟ اب وہ بڑے پریشان، ان کا یہ کون سا سوال ہے؟ ان کا قرآن کے اندر سوال ہے، باہر تو نہیں کیا۔ اب وہ سوچ میں پڑ گئے، بعض دفعہ سوال کا جواب آتا ہے ذہن نہیں جاتا ادھر، پریشان ہو گئے، کہنے لگے مجھے تو نہیں پتا۔ ان کا آپ نے خام خواہ چیلنج کر دیا۔ پھر ان کا قرآن خود کہتا ہے کہ وہ مؤنث تھی۔ یہ کیسے؟ ان کا قالت نملتن، قالت یہ مؤنث کے لیے بولا جاتا ہے اور نملتن مؤنث کو کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا واقعی میں نے غلط چیلنج کیا، نہیں کرنا چاہیے، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے۔ اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے پرندوں کی بولیاں سکھائیں، وہ سمجھ لیتے تھے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے ولیوں کو بھی بولیاں سکھا دیتا ہے۔ بعض واقعات آپ نے سنے ہوں گے کہ کتا سامنے آ گیا، اس نے اللہ کے ولی سے کہا تم اچھے ہو یا میں اچھا ہوں۔ یہ اس طرح کے واقعات ہیں۔ اب کہ کتے کی بولی کیسے سمجھ آئی؟ بھائی اللہ سمجھانے والا ہے۔ اسی طرح ایک اللہ کے ولی نے شہد کی مکھی سے پوچھا، شہد کی مکھی سے پوچھا کہ تم جب پھلوں کا رس چوستی ہو نا وہ کھٹا ہوتا ہے، عموماً جب پھل لگ رہا ہوتا ہے نا اس وقت شہد تیار ہوتا ہے، جب زیادہ پھل پک جائے پھر نہیں چوستی وہ مکھیاں، تھوڑا سا وہ کچا ہوتا ہے تو چوستی ہیں۔ تو وہ رس چوس کے شہد کے چھتے تک جب آتی ہیں تو اللہ کے ولی نے پوچھا کہ جب رس چوستی ہے تو وہ کھٹا ہوتا ہے اور جب شہد نکلتا ہے میٹھا ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ شہد کی مکھی نے بڑا عجیب جواب دیا۔ اس نے کہا جب ہم پھلوں سے رس چوستی ہیں وہاں سے لے کر چھتے تک سارے راستہ ہم درود پاک پڑھتی آتی ہیں، جس کی برکت سے ہمارے اندر سے نکلنے والا شہد میٹھا ہوتا ہے۔ اب کئی عقل کے مارے سوال کریں گے جی مکھی کو کیسے سمجھ آئی، اس بزرگ کو کیسے سمجھ آ گئی، یہ من گھڑت باتیں ہیں، ہم نہیں مانتے۔ اور بھائی معجزہ بھی برحق ہے تو کرامت بھی برحق ہے، جو معجزے کو نہ مانے سنی نہیں، اور جو کرامت کو نہ مانے وہ بھی سنی نہیں۔ تو اہل سنت والجماعت کے نزدیک تو معجزہ بھی صحیح ہے، کرامت بھی صحیح۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ ابھی اس مدرسے کے وہ 7 بچے جن کا قرآن کریم حفظ مکمل ہو رہا ہے آج، وہ اپنا آخری سبق سنائیں گے۔ آ جائیں میرے بچے، آ جائیں ماشاءاللہ۔ پانی پڑ رہا، ہاں